لنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، اس سلسلہ گفتگو کی 5 روزہ مجالس جو انجمن دعائے زہرا کے زیر اہتمام تھی، اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. عزیزان محترم، روز اول سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس بی بی کا تذکرہ ہے اس بی بی کی شناخت کے 2 ہی ذریعے ہیں جو کامل و اکمل ذریعے ہیں. ایک قرآن نے کیا کہا ہے، دوسرا وارثان قرآن نے کیا کہا ہے. میں نے گزشتہ ایام میں یہ عرض کیا کہ بی بی کے کمالات جو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوئے ہیں اس کے مختلف پہلو ہیں. بی بی کی طہارت، بی بی کی صداقت، بی بی کے کمالات معنوی اور روحانی جو قرآن مجید میں بیان ہوئے، اور خداوند متعال نے پنجتن پاک کے جتنے فضائل بیان کیے ہیں ان میں بی بی دو عالم شامل ہے، اور ان کمالات میں سید الانبیاء کے ساتھ، سید الاولیاء کے ساتھ برابر شریک ہے. جو مقام طہارت سید الانبیاء کا ہے، سید الاولیاء کا ہے، وہی مقام طہارت سیدۃ النساء کا ہے. قرآن کی نظر میں جو مقام صداقت سید الانبیاء کا ہے وہی مقام صداقت سیدۃ النساء کا ہے. جو معیار صداقت اللہ نے قرآن میں پیغمبر خدا کا بیان کیا ہے وہی معیار صداقت سیدہ کا بیان کیا ہے. یا لفظ بدل دوں، جس طرح اللہ کی نظر میں سید الانبیاء سچے ہیں اسی طرح سیدۃ النساء سچی ہے. جس طرح پیغمبر خدا کی صداقت کا انکار کرنے والا خود جھوٹا ہے
خود کاذب ہے، اسی طرح سیدۃ النساء کی صداقت پر اعتراض کرنے والا بھی اللہ کی نظر میں کاذب ہے۔ میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا مجلس کے آخر میں کہ آل محمد اور پنجتن پاک یہ اس ہستی میں ترازو حق ہے، یہ خود حق ہے۔ شاہ ولی اللہ نے تفہیمات الہیہ میں بڑی خوبصورت بات نقل کی ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اذا تمت العصمت کانت افاعلها كلها حقا، وہ کہتے ہیں کہ جب عصمت کمال پر پہنچ جائے تو کانت افاعلها كلها حقا، کہتا ہے جس کی عصمت کمال پر پہنچی ہوئی ہے اس کا ہر فعل خود حق بن جاتا ہے۔ کہتا ہے پھر خود وضاحت کرتے ہیں شاہ ولی اللہ، کہتے ہیں انا لا نقول انہا تطابق الحق، وہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ معصوم کا فعل مطابق حق ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے مطابق، ایک ہوتا ہے مطابق، بے کے نیچے کسرہ ہو تو معنی اور ہے، جو فتح ہے جسے آپ زبر کہتے ہیں مطابق ہو تو معنی الگ ہے۔ مطابق وہ چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ دوسرے کو تطابق دیتے ہیں، تقابل دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ معصوم کی جب عصمت کمال کے آخری منزل پر فائز ہو تو اس کا ہر فعل حق ہے، وہ مطابق حق نہیں۔ اب اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو معیار و ملاک قرآن و اہل بیت کے مخالف ہو تو آپ اٹھ کر میری بات پہ اعتراض کریں گے۔ اگر میں کہوں کہ کیسے میری بات غلط ہے، آپ کہیں گے قرآن کی فلاں آیت کے مخالف ہے، فلاں فرمان معصوم کے مخالف ہے، تو بس پتا چلا میں معیار حق نہیں، مجھے پرکھنے کا معیار قرآن ہے۔ اب قرآن ہے مطابق، میں ہوں کا مطابق، یعنی میرے قول و فعل کو قرآن کے ساتھ پرکھا جائے گا، لیکن خود قرآن کو دنیا کے کسی کلام کے ساتھ نہیں پرکھا جائے گا، چونکہ قرآن خود معیار حق ہے، قرآن جو کہے وہ حق ہے۔ یہ ہے معنی۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اسی طرح جس طرح قرآن ترازو حق ہے، اسی طرح معصوم کی عصمت جب کمال کی آخری منزل پہ فائز ہو جائے تو اب اسے پرکھنے کا معیار کوئی اور شے نہیں ہے، بلکہ اس کا ہر فعل خود حق ہے، حق کو پرکھنے کا معیار وہ بن جائے گا۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اب خود وضاحت فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ، فرماتے ہیں انا لا تقول انہا تطابق الحق، میں یہ نہیں کہہ رہا، وہ کہتے ہیں کہ معصوم مطابق حق ہو جاتا ہے، نہ، بل کہتے ہیں بلکہ اقول میں کہتا ہوں انہ الحق، کہتے ہیں کہ معصوم خود حق ہے۔ اب خود وضاحت فرماتے ہیں کما قال الرسول، جیسے رسالت مآب نے فرمایا، کس کے لیے؟ فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب، علی کے لیے یہ کہا کیا؟ اللہم اعذر الحق
کہا کرتا ہوں اکثر سرکار دو عالم نے اپنے بعد آل محمد کو چھوڑ کے ہماری مشکلیں آسان کر دی. کون سی مشکلیں آسان کر دی؟ سرکار نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، اہل بیت قرآن کے ساتھ، قرآن اہل بیت کے ساتھ. کہا نا مختلف حدیث میں مختلف معنی بتائے. اسی طرح کا حق علی کی مائیت میں ہے، علی حق کی مائیت. پھر کہا یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے. کیا مشکل آسان کی؟ یہ ہے سرکار دو عالم ہادی امت ہے. اگر کوئی آج گمراہ ہے تو اس کا رسول پہ کوئی عذر نہیں. سرکار نے فرمایا میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے، یہ ڈھونڈنا علی کہاں ہے. کیوں؟ میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے، یہ ڈھونڈنا علی کہاں ہے. کیوں؟ کہ ممکن ہے تم حق کو ڈھونڈنے نکلو اور کوئی نہ حق کی جگہ پہ بیٹھ جائے اور تم سمجھو چونکہ حق کی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے خود حق ہے. دیکھیں میں آسان کر دیتا ہوں، اگر کوئی شخص 8 ہجری سے پہلے کعبے میں چلا جاتا اور سمجھتا کہ جو بیت اللہ میں ہے وہ حق ہے تو وہ تو بتوں کو حق سمجھتا. اسے کیا پتا یہ لائے گئے ہیں، بٹھائے گئے ہیں. سرکار نے فرمایا میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے، یہ ڈھونڈنا علی کہاں ہے. میرے بعد یہ ڈھونڈنا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے. یعنی علی کی حمایت کس کے ساتھ ہے. اب میں نے یہ جملہ کہا کیوں کہا، یہ بات بتانے کے لیے. اب سمجھیں رسول نے کہا یا اللہ جدھر علی جائیں ادھر حق جائے، جدھر علی جائیں ادھر حق جائے. اب اسی لیے تو بطول علی کو ساتھ لائی تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جدھر علی ہے ادھر حق ہے. اور علی ہے میری مائیت میں، میں ہوں علی کی مائیت میں. علی مجھ سے جدا نہیں، میں علی سے جدا نہیں. تو بس بتا دیا کہ جدھر علی ہے ادھر حق ہے. اب اگر علی میری حمایت میں میری گواہی دینے آیا ہے تو یہ علی گواہی دینے نہیں آئے، یہ حق گواہی دینے آیا ہے. جدھر میں ہوں ادھر، جدھر علی ہے ادھر حق ہے اور جدھر میں ہوں ادھر علی ہے. عزیزان محترم، سیدہ کے مقام و مرتبے کی معنویت کو کوئی کیا سمجھے. میں یہ باتیں ہر روز کہہ رہا ہوں، یہ کوئی خطیبانہ جملے تھوڑے ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ واقعیت ہے. اس میں کوئی بناوٹی چیزیں نہیں ہیں. آج ایک روایت سے ہی اپنی گفتگو اور اسی کے ضمن میں انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتا ہوں. سیدہ کے حوالے سے قال الامام الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام فرماتے ہیں لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ تبارک و تعالی. فرماتے ہیں اللہ نے سیدہ کے لیے 9 نام تجویز کیے. اللہ نے اپنے نزدیک فاطمہ تو والصدیقہ تو والمبارکہ تو والطاہرہ والزکیہ والراضیہ والمرضیہ والمحدثہ والزہرہ. فرماتے ہیں یہ 9 نام اللہ نے رکھے. اب میری بات توجہ فرمائیے عزیزوں، بعض اوقات ایک صفت ہوتی ہے، صفت نام میں ایک صفت موجود ہوتی ہے، لیکن وہ نام جب کسی کا رکھ دیا جاتا ہے تو صفت نہیں رہتی، وہ نام ہو جاتا ہے. چونکہ نام رکھنے والے اور صاحب نام میں مطابقت نہیں ہوتی اس لیے وہ صفت نہیں رہتی، وہ نام ہو جاتا ہے. میں آسان کر دیتا ہوں، بات پہنچ گئی ہے میری. مثلا آپ نے کسی کا نام عالم رکھ دیا، عالم، وہ جاہل ہے، جاہل رہا. اب وہ عالم جس کے پاس علم تھا اس کی صفت ہے،
پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا نام نہ بھی ہو انہیں عالم کہا جائے، ان کے لیے ہے صفت، ان کے لیے نام نہیں۔ لیکن جس کا نام رکھ دیا اور اس نے علم حاصل نہیں کیا، اب نام ہے لیکن صفت نہ رہی۔ کیوں؟ چونکہ جو نام رکھنے والا ہے اس نے نام رکھتے ہوئے اس مطابقت کو نہیں دیکھا، اسے نہیں پتا تھا یہ صاحب نام کیا بنے گا۔ دیکھیں بہت سارے بچے ہیں جن کے نام اقبال ہیں، اقبال ہے، وہ علامہ اقبال بن گئے؟ نہیں بنے۔ محمد علی ہے، نہیں بنے۔ علماء کے نام پر رکھے گئے، نہیں بنے۔ کیوں؟ چونکہ نام رکھنے والے نے نام کی طرف دیکھا، صاحب نام کو نہیں دیکھا۔ چونکہ پتہ ہی نہیں تھا صاحب نام ہے کیا، اور کبھی آپ نے گلہ بھی نہیں کیا اس کے ماں باپ پر، طنز میں کہہ دیں تو کہہ دیں، ویسے تو نہیں کہہ دیں۔ میں ایک دفعہ گجرانوالہ میں وہ ایک ہاسپٹل میں گیا تو ادھر ایک بندے کا پتہ پوچھنا تھا، انہوں نے کہا جی یوسف صاحب ادھر ہے، ان سے پوچھ لیں۔ میں نے کہا جی یوسف صاحب کون ہے؟ وہ بیچارہ بندہ آیا، وہ بہت خوبصورت تھا، میں ویسے کہہ رہا ہوں، اس کا رنگ بہت سیاہ۔ میں نے کہا یار اگر آپ یوسف ہیں تو اب اس کا نام رکھتے ہوئے اس کے والدین کی نظر میں وہ یوسف ہوگا، لیکن لوگوں کی نظر میں یوسف نہیں تھا۔ تو جو حضرت یوسف کے کمالات حسن بیان ہوا ہے وہ تو اس میں نظر نہیں آتا۔ اب نام رکھنے والے نے حضرت یوسف کے نام پر ہی رکھا ہوگا، تبرکاً رکھ دیا، لیکن صاحب نام کو تو نہیں دیکھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب اس بات کے بعد کہنا کیا چاہتا ہوں عزیزو، جب نام رکھنے والا صاحب نام کو نہ جانتا ہو اور نام رکھ دے تو آپ گلہ نہیں کرتے کہ نام اور صاحب نام میں مطابقت نہیں ہے۔ لیکن اگر نام رکھنے والی ذات ایسی ہو، اگر نام رکھنے والی ذات ایسی ہو جو نام سے زیادہ صاحب نام کو جانتی ہے، اب کہوں جملہ عزیزوں، اگر میں کسی کا نام علی رکھوں گا تو اس کی زندگی میں ممکن ہے ایک بلندی بھی نظر نہ آئے تو مجھ پہ کوئی گلہ نہیں کرے گا، لیکن اگر علی نام رکھنے والا وہ ہو تو خود سوچے، جب نام رکھنے علی نام رکھنے والا خود اتنا بلند ہے تو جسے وہ بلند کہے گا۔ اب سمجھے کہ ائمہ کے نام میں اور اسم اور مسمہ میں، خود ائمہ میں اور اس نام میں مطابقت نظر آئے گی، کبھی مخالفت نظر نہیں آئے گی۔ سرکار دو عالم نے 12 اماموں کے ناموں کے ساتھ ان کے صفات بھی بتائے ہیں نا، جو دنیا کو چیلنج ہے۔ رسول خدا نے آنے سے پہلے جس امام کا جو نام بتایا، جو صفت بتائی، دنیا نے انہیں امام مانا نہ مانا، ان کی اس صفت کو ماننا پڑا۔ وہ صفت انہیں ماننی پڑی، تو یہ دلیل ہے کہ ان کے نام رکھنے والے نے جو نام وہاں سے تجویز کیا، اس نام کے کمالات ان کی ذات میں تھے۔ اب یہ بات آپ تک پہنچ گئی عزیزو، ہر امام معصوم کا 14 معصوموں میں ہر امام معصوم کا ایک نام جو اللہ نے رکھا، ایک نام، باقی صفات ہے۔ مولا علی کا ایک ہی نام ہے علی، سید الانبیاء کا ایک ہی نام ہے محمد، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن ان 14 میں ایک بطول ہے کہ معصوم نے کہا ان کا ایک نام نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ان کے 9 نام ہیں، اور ان 9 ناموں میں ایک نام فاطمہ ہے۔ میں نے پچھلی گفتگو میں کہا تھا فاطمہ کہتے کسے ہیں؟ فاطمہ اسے کہتے ہیں جس کی حقیقت کو سمجھنا کسی بشر کے لیے ممکن نہ ہو۔ اب بی بی کے 9 نام اللہ نے رکھے، معصوم فرما رہے ہیں، کتاب کا نام ہے اعلام الورقا، اس میں 9 نام اللہ نے رکھے، معصوم کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ایک فاطمہ، دوسرا صدیقہ۔ بطول کی یہ صفت نہیں، نام ہے۔
توجہ فرمائی ہے. مبارکہ، مبارکہ کسے کہتے ہیں؟ جو برکت کا سبب بن جائے، خیر و برکت کا سبب بن جائے. خود سوچو جسے وہ مبارکہ کہے. اب مجھے یہ جملہ ضرور دہرانا پڑے گا جو پہلی مجلس میں کہا تھا. کوثر کا معنی دیا تھا خیر کثیر، خیر کثیر، اسی کا معنی کر لو مبارکہ، یعنی جو برکت کا سبب ہو، خیر و برکت کا سبب ہو. کس کے لیے؟ جو پوری ہستی کے لیے سبب خیر بنے اسے رسول کہتے ہیں، اور جو رسول کے لیے سبب خیر بن جائے اسے رسول کہتے ہیں. مبارکہ بیبی کا اور نام فرماتی ہے طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زہرا. توجہ فرما رہی ہیں. بی بی کے یہ جو نام اللہ نے رکھے، ان ناموں میں اور صاحب نام میں ایک ربط تھا. باقی ناموں کے حوالے سے ہم سنتے رہتے ہیں. آج جس نام کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے جتنی گنجائش ہے، وہ ہے محدثہ. بی بی کا ایک نام ہے محدثہ. دال کے نیچے زیر نہیں، اوپر زبر. اگر محدثہ ہو تو اس کا معنی ہے حدیث بیان کرنے والا، لیکن محدثہ کا معنی حدیث بیان کرنا نہیں. محدثہ کسے کہتے ہیں؟ سنیں، جائیں شیعہ سنی دونوں علماء کی کتابیں پڑھ لیں. فرماتے ہیں محدث یا محدثہ اسے کہتے ہیں جو نبی یا رسول نہیں، لیکن نبی اور رسول کی طرح اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ کچھ چھوٹی صفت ہے عزیزو، یہ کہنا آسان ہے، سمجھنا مشکل ہے. ملائکہ کا نزول عام شے نہیں. ملائکہ کا نزول قلب پر ہوتا ہے، قلب پر حقائق نازل ہوتے ہیں، جسم پر نہیں. انسان حقائق کا ادراک، حقائق کو قلب سے سمجھتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا نازل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے روح امین کے ذریعے قرآن میرا حبیب تیرے قلب پر نازل کیا. اور میں اکثر یہ جملے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو قرآن کا نزول ہے قلب رسول پر، یہ تجلی ہے، اللہ کی تجلی، اللہ کی تجلی ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. دیکھو جیسا صاحب تجلی بلند ہوگا اس کی تجلی بھی اتنی بلند ہوگی. نہیں پڑھے لکھے دوست خصوصی توجہ فرمائیں. عزیزو موسیٰ کے لیے جو تجلی تھی وہ موسیٰ کے مقام کے مطابق تھی، لیکن جو نبیوں کا نبی ہو اس کے قلب پر جو تجلی الہی ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ جیسا صاحب تجلی ہے ویسی ہی تجلی ہوگی. لیکن نہیں، جو معنی کرنا چاہتا ہوں، تجلی کسے کہتے ہیں؟ تجلی دو جملے عربی میں بولے جاتے ہیں، مجبور ہوں یہ کہنے پہ. ایک ہوتا ہے تجافی، ایک ہوتا ہے تجلی. دونوں کا معنی کر دیتا ہوں، آسان کر دوں گا. تجافی نکلا ہے جوف سے، جوف کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا. یہ جو بارش ہے نا یہ بھی نازل ہوتی ہے، لیکن بارش کا نزول اور ہے، قرآن کا نزول اور ہے. بارش جب بادل کے دوش پر ہے تو زمین پر نہیں. جب یہ قطرہ زمین پہ گرا تو اس کا اس بادل سے رابطہ ٹوٹ گیا. اسے کہتے ہیں تجافی، کہ ایک سرا چلا جہاں جہاں سے گزرتا گیا رابطہ ٹوٹتا ہے. اس کا کام صرف گرنا ہے. بارش کے پانی کا کام زمین پہ نازل ہونا ہے، لیکن یہ ایسا نزول ہے کہ نزول کے بعد اس کا رابطہ اس بادل سے ٹوٹ جاتا ہے. اسے کہتے ہیں تجافی عربی میں. لیکن تجلی کسے کہتے ہیں؟ تجلی کہتے ہیں اسے کہ جہاں سے چلی ہے اور جہاں تک جائے گی ربط قائم رہے گا. اللہ معصوم فرماتے ہیں قرآن کا نزول قلب رسول پر یہ تجافی نہیں، یہ تجلی ہے. کیا مانا؟ اللہ نے کہا یہ قرآن جہاں سے چلا لوہے محفوظ سے
یہ قرآن جہاں سے شروع ہوتا ہے نا وہاں الفاظ نہیں، وہاں حقائق ہے۔ اس حقیقت نورانی کو اللہ جب قلب رسول پر نازل کرتا ہے اور وہ زبان رسول سے نکلتے ہیں تب لفظ بنتے ہیں، ورنہ قلب رسول پر حقیقت ہے۔ اور وہ جو اللہ نے کہا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں میں آتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ الفاظ نہیں، وہ حقیقت ہے۔ وہ قلب رسول پہ حقیقت قرآن آ رہی ہے، اور اس حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت ہر نقص و ناقص میں نہیں ہے، وہ یا رسول میں ہے یا رسول جیسوں میں ہے۔ اب سنیں قلب رسول پر کتنی چیزیں نازل ہوئی۔ قرآن لفظوں کی صورت میں آیا، قرآن کتبی صورت میں آیا، قرآن ذہنی شکل میں آیا، قرآن حقیقی شکل میں آیا۔ چار وجود ہے نا، آپ سن چکے، ہزاروں مرتبہ علماء پڑھتے ہیں، کتبی، ذہنی، لفظی، حقیقی۔ لیکن یہ تین وجود بعد میں بنے۔ اگر حقیقی وجود نہ ہوتا تو کبھی بھی لفظی وجود نہ بنتا۔ دیکھو پانی ایک حقیقت ہے، اگر وہ مایا ہی نہ ہوتا تو پانی کا لفظ بے معنی۔ اگر میں پانی کہوں تو لفظ ہے، اگر میں پانی سوچوں تو ذہنی وجود ہے، اگر میں لکھوں تو کتبی وجود ہے۔ یہ تین وجود کسی کے کام نہیں آتے، ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ اس حقیقت تک پہنچا دے، اس مایا تک پہنچا دے۔ میری طرف متوجہ رہے، اس مایا تک پہنچانا ان تین وجودوں کا کام ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو آج امت کے پاس کتنے وجود ہے قرآن کے؟ لفظی ہے، کتبی ہے، ذہنی ہے، لیکن حقیقی تو ہے قلب رسول پر، ہے نا؟ یا رسول اللہ آپ کے پاس تو چاروں وجود ہیں، آپ نے امت کو تین وجود تو دیے، وہ جو حقیقی وجود ہے وہ کہاں ہے؟ کہا حقیقی وجود ہر کسی کے پاس نہیں ہوگا، وہ اسی کے پاس ہوگا جس کا باطن وہ جیسا ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ جیسا باطن کس کا ہے؟ فرمایا الفاطمہ تو خدا تو ملی۔ کہا جس کا باطن اس کائنات میں مجھ جیسا ہے وہ میرے بعد یہ ہے، یا بطول ہے یا علی ہے یا حسنین ہے یا ان کی نسل میں 9 امام ہیں۔ نہیں میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، دیکھو دو جملے ہیں، ایک ہوتا ہے پاس ہونا، ایک ہوتا ہے ساتھ ہونا۔ اہل زبان میری بات کو سمجھیں گے، یہاں کچھ لوگ میرے پاس ہیں ساتھ نہیں، جنہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی یا جو اکتائے بیٹھے ہیں، تو ان کو تو میری بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی، وہ پاس ہیں وہ ساتھ نہیں، جو میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ ساتھ ہیں۔ توجہ فرمائی، سرکار نے فرمایا میرے بعد یہ قرآن کچھ لوگوں کے پاس ہے کچھ لوگوں کے ساتھ ہے۔ کہا وہ جو قرآن کا اہل نہیں ہے، قرآن اس کے پاس ہے اس کے ساتھ نہیں، لیکن علی کے ساتھ ہے۔ اگر قرآن علی کے ساتھ نہ ہوتا تو وہ جن کے پاس تھا وہ علی کے دروازے پہ آ کر کیوں کہتا اگر تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ بس دوستو توجہ فرمائیے گا، یہ جو نزول ملائکہ ہے یہ ہے اللہ کی تجلی، اللہ کی تجلی۔ فرماتے ہیں اصول کافی کتاب الحجہ، توجہ فرمائیں گے، جب سرکار دو عالم کا وصال مبارک ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی، بی بی محزون ہے، محزون ہے۔ اصول کافی کی روایت ہے جب بی بی کو غم کی کیفیت بڑھی، اللہ نے بی بی دو عالم پر جبرائیل کو نازل کیا۔ کتنے دن؟ فرماتے ہیں 40 دن تک مسلسل
جبرائیل کا نزول ہوتا رہا؟ نہیں، توجہ نہیں، سید الملائکہ ہے جبرائیل۔ اب یہاں یہ بات بھی کہہ دوں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیا بی بی پر قرآن نازل ہوا؟ سنیں، فرشتوں کا نزول دو طرح ہے، ایک ہے وحی بیانی، ایک ہے وحی قرآنی۔ وحی قرآنی نبی پر آتی ہے، لیکن وحی بیانی اس پر بھی آ جاتی ہے جو پیغمبر کے تمام حقائق کو اپنے وجود میں سمیٹ لے۔ آپ نے توجہ فرمائی؟ سرکار دو عالم بی بی کی روایت ہے، مولا کائنات پاس ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے، اصول کافی کی روایت ہے کہ جب بی بی پر 40 دن تک جبرائیل نازل ہوئے، جب نازول جبرائیل شروع ہوا تو بی بی یہ دو عالم نے مولا علی کو بلایا، کہا یا علی، جبرائیل جو مجھے القا کرتا ہے، حقائق کائنات جو مجھے پہنچا رہا ہے، میں بولتی جاتی ہوں، آپ لکھتے جائیں۔ اللہ اکبر، آپ لکھتے جائیں۔ اب سنیں، معصوم سے کسی نے پوچھا کہ وہ جو بی بی پر نازل ہوا 40 دن تک وہ تھا کیا؟ معصوم نے فرمایا وہ مصحف فاطمہ، مصحف فاطمہ۔ توجہ فرمائیں، کہا اس مصحف فاطمہ میں ہے کیا؟ معصوم نے فرمایا خبر و ما کان و خبر و ما یکون، کہا جو آدم سے لے کر زہرا تک ہو چکا وہ بھی سب پہنچایا گیا، اور جو قیامت تک ہوگا وہ بھی پہنچایا گیا، وہ بھی پہنچایا گیا۔ نہیں، اگلا جملہ سنیں، اب توجہ فرمائیں گے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے علم کے چند ذرائع ہیں، ایک ذریعہ اللہ ڈائریکٹ علم دیتا ہے جسے علم لدنی کہتے ہیں، فرماتے ہیں دوسرا ذریعہ ہمارے علم کا، معصوم فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وہ بطول پر نازل ہونے والے جبرائیل کے ذریعے جو مصحف فاطمہ ہے، معصوم فرما رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے علم کا ایک ذریعہ وہ مصحف فاطمہ ہے۔ خود سوچو، جسے اللہ علم دے اسے امام کہتے ہیں، اور جس پر نازل ہونے والا مصحف فاطمہ خود امام کے لیے علم کا سبب بن جائے، اس بطول کا مقام کیا ہوگا؟ خود مقام فاطمہ، خود مقام سیدہ کیا ہے؟ جب ان پہ نازل ہونے والے فرشتہ جو کتاب لے کے آئے، جو ان پر حقائق عالم لے کے آئے، میں بار بار کہہ رہا ہوں قرآن نہیں، وہ قرآن کے حقائق ہیں، حقائق قرآن تھے، حقائق عالم تھے۔ اب ممکن ہے وہ کہے یہ فرشتوں کا نزول کہاں لکھا ہے؟ اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے قرآن پڑھ لیں۔ خدا کہتا ہے قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرک علی العالمین، قرآن کی آیت ہے نا۔ قالت الملائکہ، خدا کہتا ہے جب ملائکہ نے کہا، ایک فرشتے نے نہیں، فرشتوں نے کہا، کس سے؟ مریم سے۔ تو اگر جناب مریم سن نہیں رہی تھی تو کہا کیا؟ بھائی ملائکہ نے جو مریم سے کہا وہ آپ سب نے سنا نا، اگر سب سنے تو پھر مریم کی خصوصیت کیا ہے؟ پتا چلا مریم سب میں تھی، لیکن جوش آواز مریم سن رہی تھی، وہ کوئی اور نہیں سن رہا، اور وہ کیا تھی؟ وہ فرشتوں کی آواز تھی۔ وہ کوئی ایسی آواز تھی؟ نہ، علماء کہتے ہیں فرشتوں کی آواز ان کانوں سے نہیں سنی جاتی، ورنہ سب سنتے ہیں، وہ دل کی آنکھوں سے سنی جاتی ہے، جو صرف مریم سن رہی تھی۔ عجیب مسلمان ہے، مریم پر فرشتے آئے تو اعتراض نہیں ہے، اور اگر فخر مریم پر آ جائے، اور اللہ نے کہا اے مریم ہم نے تمہیں چنا، تو چنا کس لیے؟ بھائی چنا جاتا ہی اس لیے ہے جب وہ منفرد ہو۔ کس پر چنا؟ عالمین پر۔ تو اگر مریم کو اللہ چن بھی لے
اور ملائکہ کا نزول بھی ہوتا رہے تو سب مانتے ہیں، اور اگر فخر مریم پر ملائکہ آ جائیں تو انکار کرتے ہیں نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ مریم پر ملائکہ اس لیے نازل ہوئے ہیں کہ مریم اللہ کی نظر میں صدیقہ ہے۔ میں نے تو بات کہہ دی ہے، بس پتا چلا قیامت تک کے لیے صدیقہ وہی ہوگی جس سے فرشتے کلام کریں۔ اسی لیے رسول کے بعد جبرائیل آ رہا ہے تاکہ دنیا میں بنائی ہوئی صدیقہ میں اور اللہ کی بنائی ہوئی صدیقہ میں فرق ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی صدیقہ کون ہے؟ طاہرہ کون ہے؟ زکیہ کون ہے؟ مرضیہ کون ہے؟ محدثہ کون ہے؟ طاہرہ کون ہے؟ اللہ۔ میرے دوستو، آج کی آخری مجلس ہے، یقیناً ہم کافی ٹائم گزر گیا، ماتمداری بھی ہے۔ ایک جملہ کہتا ہوں، بی بی دو عالم اس کائنات میں حقائق خداوند متعال قلب بطول پہ نافذ ہے۔ یہ مقام معنوی ہے، اور اس عالم میں بی بی کا مقام انشاءاللہ کل نہیں پرسوں یا جس دن بھی موقع ملا میں وہ روایت بھی پڑھ دوں گا۔ آج روایت کا بامعنی ترجمہ کر دیتا ہوں۔ کیا روایت؟ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، صالحین، متقین کی صفیں ہوں گی۔ ان صفوں میں حضور خدا میں حاضری ہو، وہ محشر جسے کہتے ہیں، یکا یک ایک آواز گونجے گی، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں جھکا لو۔ اللہ کہے گا، عاطف غیبی کی آواز ہے جو ہر کوئی سنے گا، ہر کوئی سنے گا۔ پھر آواز آئے گی، کیوں آنکھیں جھکاؤ؟ کہا بطول آ رہی ہے۔ یہ عظمت سیدہ ہے، عظمت سیدہ ہے۔ آنکھیں جھکا لو چونکہ بطول آ رہی ہے، وہ بطول آ رہی ہے۔ اللہ جانے اب یہ عظمت کے لیے بیان کیا ہے یا دربار الہی میں بطول کے آنے کا انداز ایسا ہے؟ دونوں باتیں ہیں، دونوں باتیں۔ کہتے ہیں جب سیدہ دربار الہی میں پہنچے گی، وہ عظمت پروردگار تو کھڑی ہو جائے گی میدان محشر میں، کیا کہے گی؟ خدایا آج میں اپنا حق چاہتی ہوں، جو مجھ پر اور میری اولاد پہ ظلم ہوا اس کا انتقام چاہتی ہوں۔ آواز پروردگار آئے گی، بطول اے میری کنیز، آج ہر ظالم کو اس کے ظلم تک پہنچاؤں گا، لیکن بتا تجھے حق کیا دیا جائے؟ اللہ پوچھے کیا آواز آئے گی؟ آواز آئے گی آج تو جس کی شفاعت کرے گی، اللہ کہے گا تیری شفاعت کو قبول کیا گیا، قبول کر لیا گیا بِإِذْنِ رَبِّ۔ خدا کہتا کون ہے جو میرے نزدیک سفارش کرے مگر یہ کہ جسے میں نے اذن دیا ہے۔ آواز پروردگار آئے گی، بطول تجھے اذن مل گیا۔ اب سنیں گے محبان سیدان، جب آواز قدرت آئے گی، بطول آج شفاعت کر، تیری شفاعت کو قبول کیا جاتا ہے۔ بطول کیا کہے گی؟ الہی ذریتی و شیعت، میری ذریت اور میری شیعہ کو بخش۔ اگلا جملہ سنیں گے، وَمُحِبُّ ذُرِّيَّتِي وَمُحِبُّ شِيَّتِي، میری اولاد سے محبت رکھنے والوں کو بھی اور میرے محبین سے محبت رکھنے والوں کو۔ چھوٹی بات ہے یہ دائرہ شفاعت، یہ دائرہ شفاعت۔ لیکن جو روایت میں نے آج پڑھی بڑی عجیب روایت ہے، میں اشارہ کروں گا، دو جملے اس کی مصیبت کے کہنے ہیں جو باب الحوائج ہے۔ اگرچہ بی بی کی مجالس ہے لیکن بی بی تک پہنچنے کا جو سب سے قریبی در ہے نا، وہ در عباس ہے۔ نہیں میں جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا، میں دلیل دے دیتا ہوں، میں دلیل دوں گا آپ کو۔ آپ کے ذہنوں میں یہ نہ آئے کہ در حسین تو ہو سکتا ہے، در عباس کیسے؟
نہیں بتاتا ہوں در عباس کیسے ہے، در عباس کیسے ہے۔ میرے دوستوں کہتے ہیں جب مباہلہ ہوا نا، مباہلہ، اور حسنین مباہلہ میں گئے، دونوں رسول کے بیٹے بن کے گئے۔ مباہلہ کے بعد جب گھر میں آئے، حسنین مسجد سے گھر میں آئے، علی و بطول اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ بچوں نے دیکھا اماں بابا یہ کیا انداز ہے، سنو گے؟ کہا آج کے بعد تم رسول کی اولاد ہو، تم رسول کے بیٹے ہو۔ تو اب علی و بطول کو حسرت ہے کہ یہ تو قرآن نے کہہ دی رسول کے بیٹے ہیں، اب بطول کو حسرت ہے میرا بیٹا کون بنے گا جو رسول کے بیٹوں کی حفاظت کرے گا۔ اب میں ان روایات کے پیچھے نہیں جاتا، لیکن ہے تو حقیقت نا عزیزو۔ اگر آخری امام کے آنے کی خبر سید الانبیاء نے دی ہے تو بطول قلب رسول ہے، بطول کے پاس وہ حقائق عالم ہے نا۔ ایسے ہی نہیں کہا، وصیت کی یا علی میرے بعد اس قبیلے میں شادی کرنا۔ کیوں؟ کہا اللہ تجھے اس قبیلے سے ایک ایسا بیٹا دے گا۔ کیسا بیٹا؟ کہا جو میری بیٹیوں کے پردوں کا محافظ بنے گا۔ سیدہ میں نے مصائب شروع کر دیا ایک جملہ، اور اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ میرے بزرگ ہیں، آپ نوجوان بھائی ہیں، مطالعہ کیجیے گا۔ میرے دوستوں میں نے مقتل کا مطالعہ کیا ہے کسی حد تک۔ شہادت حضرت عباس کے بعد میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ کربلا میں بچوں نے پانی مانگا۔ شہادت حضرت عباس کے بعد شہادت علی اصغر ہے، شہادت علی اصغر کے بعد جنگ حسین ہے، جنگ حسین کے بعد شہادت ہے، شہادت کے بعد شام غریبہ ہے۔ تو اتنا فاصلہ تو ہے نا شہادت حضرت عباس سے لے کر حضرت امام حسین تک، لیکن جائے کسی بچے نے امام حسین سے پانی نہیں مانگا، عباس کے بعد کسی بچے نے پانی نہیں مانگا۔ تو پوچھے نا کیوں نہیں مانگا؟ کیا بچوں کی پیاس بجھ گئی؟ نہیں، علماء کہتے ہیں پیاس نہیں، آس ختم ہو گئی۔ ان بچوں کو بھی پتا چل گیا کہ پانی لانے والا نہیں رہا۔ اسی لیے اس جملوں سے ہی مصیبت عباس کا آغاز کیا کرتا ہوں۔ آیت اللہ علیہ سید ابو القاسم خوئی رحمت اللہ علیہ نے دو جملے، لیکن مجھے کسی دوست نے اس نے اشارہ کیا کہ 3 جملے ہیں جو کربلا میں پڑھے جاتے ہیں، آج تیسرا بھی پڑھوں گا۔ کہا جب آئے ہیں نا عید اللہ خوئی نجف سے کربلا زیارت حسین کے لیے، پتا چلا مومنین کو کربلا کے شیعہ سب آ گئے، استقبال کیا۔ تو کہتے ہیں بین الحرمین جب پہنچے نا، آ گئے خوئی شاگرد ساتھ تھے، اب لوگ چل پڑے روضہ حسین کی طرف، لیکن آگا خوئی چل پڑے روضہ عباس کی طرف۔ تو لوگوں نے پوچھا شاگردوں نے کہ بلا وہ تو امام معصوم ہے، تو آپ روضہ عباس پر جا رہے ہیں، سنو گے؟ کہتے ہیں میں سید ہوں، جانتا ہوں عباس کا ہم پر احسان کیا ہے۔ دوسری علت کیا بیان کی؟ کہتے ہیں میرے استاد سید علی قادری رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے جیسے رسول تک پہنچنے کا در علی ہے، ویسے حسین تک پہنچنے کا در عباس ہے۔ اب روضہ عباس پر آئے، ذریعے حضرت عباس کے سامنے کھڑے ہو گئے، 3 سلام کیے۔ کہتے ہیں آج تک وہاں ذاکرین کے تینوں سلام پڑھتے ہیں۔ کیا سلام کیا؟ روزے پہ نظر پڑی، پہلا سلام کیا کیا؟ کہتے ہیں السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی میرا تجھ پر سلام ہو۔ دوسرا سلام کیا کیا؟ کہتے ہیں امامہ اتار
پانی پینے کا ارادہ کیا نہیں، حضرت عباس نے پانی کو ہاتھ میں لے کے ایک شعر پڑھا ہے جس سے پتا چل جائے گا عباس تھا کیا. ہاتھ میں پانی لیا اور ایک شعر پڑھا، کہتے ہیں عباس تیرے ہاتھوں میں پانی ہے، تیری ہتھیلی میں پانی ہے، لیکن عباس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرے لبوں کو پانی پہنچ جائے اور سکینہ پیاسی رہ جائے، بطول کے بچے پیاسے رہ جائیں. عباس یہ کبھی نہیں ہو سکتا. پانی پھینک دیا. علی کا شعر مشکیزہ بھر کے چلا ہے. جب آئے ہیں نا چلے ہیں اداکاروں، اب آواز دی ہے عمر ساز کمینے نے، کہتا ہے جس نے علی کا بدلہ لینا ہو اب عباس سے بدلہ لے لے. میرے مولا کے بازو کٹے، زین سے زمین پر آئے. عباس تمام شہیدوں میں واحد شہید ہیں جنہوں نے گرنے کے بعد حسین کو پکارا نہیں، ایک جملہ کہا السلام علیکہ یا مولا، مولا میرا سلام ہو. ادھر عباس کی آواز حسین کے کانوں میں پہنچی، حسین کا ہاتھ کمر پہ آیا. صرف یہی ہاتھ کمر پہ نہیں آیا، خیموں میں پہنچی، زینب کا ہاتھ سر پہ آیا. حسین چلے، عباس کے سرہانے پہنچے، عباس کا سر اٹھایا، زانو پہ رکھا. علامہ نجم الحسن کرارسی نے یہ جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں جب عباس کا سر اٹھا کے زانو پہ رکھا نا، عباس نے کہا مولا میری آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون بنا ہوا ہے، میری آنکھ صاف کرے، میں آپ کی زیارت کروں. حسین نے آنکھ کو صاف کیا. عباس نے چہرہ حسین کو دیکھا. سنو نے کیا کہا، کہتے ہیں مولا مولا اگر تکلیف نہ سمجھے تو میرا سر اٹھا کے زمین پہ رکھ دو. عباس کیا میرے زانو پہ سر رکھنا پسند نہیں ہے؟ سنو گے عباس کی وفا، کہتے ہیں مولا غلام کا دم نکل رہا ہو اور سر آقا کے زانو پہ ہو، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ تو عباس کیوں کہہ رہا ہے کہ سر زمین پہ ریت پہ رکھ دو؟ سنو گے کہتے ہیں مولا میں گرا ہوں تو سر تو نے اٹھایا ہے. مولا تھوڑی دیر بعد جب تو دین سے زمین پہ آئے گا، ہائے تیرا سر کون اٹھائے گا؟ غلام کو گوارا نہیں، آقا کا سر تیرے غلام کا سر تیرے زانوں پر ہو اور آقا کا سر ریت پر ہو. شاید کسی نے کہا ہو عباس گھبرا نہیں، میں جنت البقیع چھوڑنے آ گئی ہوں. ہائے حسین کے لیے اپنا چادر کا دامن پھیلا دوں گی. بس آخری جملے، عباس کی آنکھیں بند ہوئی. آنکھیں بند ہوتے ہوتے عباس نے ایک وصیت کی، مولا میرا لاشا اٹھا کے خیموں نہ لے جانا. کیوں عباس؟ کہا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے. لیکن یہ بھی ایک جملہ علماء نے لکھا، نہیں دوستو میں یہ جملہ پڑھا کرتا تھا، لیکن ایک عالم دین نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس کا لاشا جائے اور حسین کی بیٹی شکایت کرے. کہا وجہ یہ نہیں تھی. تو وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں یہ ہے عباس کی وفا. عباس کو پتا ہے کہ اس مقتل میں، اس صحرا